بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے سبق کا مفہوم ہے نماز قصر کے بارے میں کیا ورد ہوا ہے اور کتنے دنوں تک قیام کرے تو قصر کر سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ 575 صحیح بخاری شریف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 19 دن قیام فرمایا اور برابر قصر کرتے رہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ آیات نمبر 576 سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینے سے مکہ تک گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر 2 رکعت نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ ہم لوگ مدینہ واپس آ گئے۔ راوی ابو اسحاق نے کہا، میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نے مکہ میں کچھ قیام کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم 10 دن وہاں ٹھہرے تھے۔ مینا میں نماز کو قصر کرے یا پوری پڑھے؟ حدیث مبارکہ 577 صحیح بخاری شریف سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، میں نے مینا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 2 رکعت نماز پڑھی اور امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بھی ان کے ابتدائی دور خلافت میں 2 ہی رکعت پڑھی۔ اس کے بعد انہوں نے پوری نماز شروع کر دی۔ حدیث مبارکہ 578 سیدنا حارث بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت امن کی حالت میں مقام مینا میں ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ حدیث مبارکہ 579 صحیح بخاری شریف سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، جب ان سے کہا گیا کہ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینا میں ہم لوگوں کو 4 رکعت نماز پڑھائی تو انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مینا میں 2 رکعتیں پڑھی اور امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مینا میں 2 رکعتیں پڑھی اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مینا میں 2 رکعتیں پڑھی۔ اے کاش بجائے اس 4 رکعت کے میرے حصے میں وہی 2 مقبول رکعتیں آئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پڑھا کرتے تھے۔ کس قدر سفر میں نماز قصر کرے؟ حدیث مبارکہ 580 صحیح بخاری شریف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، اس کے لیے جائز نہیں کہ ایک دن رات کی مسافت کا سفر اس حال میں کرے کہ اس کے ہمراہ کوئی محرم نہ ہو۔ مغرب کی نماز سفر میں بھی 3 رکعت پڑھے۔ حدیث مبارکہ 581 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں جلدی ہوتی تھی تو مغرب کی نماز میں تاخیر کر دیتے، پھر جب اس کو پڑھتے تو 3 رکعت پڑھتے اور پھر تھوڑی ہی دیر ٹھہر کر عشاء کی نماز پڑھ لیتے اور اس کی 2 رکعتیں پڑھتے، پھر سلام پھیر دیتے اور عشاء کے بعد نفل نماز نہ پڑھتے تھے یہاں تک کہ نصف شب کو اٹھتے اور تہجد کی نماز پڑھتے۔ حدیث مبارکہ 582 صحیح بخاری شریف سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز سوار ہونے کی حالت میں ہی پڑھتے تھے۔
حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی بجائے کسی اور سمت جاتے ہوتے۔ نفل نماز کا گدھے پر سواری کی حالت میں پڑھنا کیسا ہے؟ آئے ناظرین، حدیث مبارکہ کی روح سے 583 حدیث مبارکہ سید البخاری شریف سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے گدھے پر سوار ہو کر نماز پڑھی اور اس کا منہ قبلے کی بجائے قبلے کے بائیں طرف تھا۔ جب وہ نماز پڑھ چکے تو پوچھا گیا کہ آپ نے خلاف قبلہ نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی ایسا نہیں کرتا۔ جو دوران سفر نماز کے بعد نفل نماز نہیں پڑھتا کیا کرے؟ حدیث مبارکہ 584 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں بہت رہا ہوں، مگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں سنتیں پڑھتے کبھی نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ سورہ ممتحنہ میں فرماتا ہے کہ بے شک تم لوگوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ جو سفر میں نماز سے پہلے یا بعد کی سنتوں کے علاوہ دیگر نوافل پڑھنا کیسا ہے؟ حدیث مبارکہ 585 البخاری شریف سیدنا عامر بن رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سفر میں اپنی سواری پر نفل نماز پڑھتے تھے، بھلے اس سواری کا منہ جس طرح بھی ہو، یعنی خلاف قبلہ کعبہ ہو تب بھی۔ سفر میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھنا۔ حدیث مبارکہ 586 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں چلتے ہوتے تو ظہر اور عصر جمع کر لیتے اور مغرب اور عشاء کو بھی جمع کر کے ادا فرماتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔